الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی 2 آیات کریمہ اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند لوگ کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات میں تفکر کرتے ہیں. مخلوق کو دیکھ کر، زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کو، ندی نالوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، ہر مخلوق کو دیکھ کر اس میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے کے بعد ان کا ذہن جو انہیں بات کہنے پہ آمادہ کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کہنے لگتے ہیں غور و فکر کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ زمین و آسمان کا یہ جو سسٹم ہے یہ فضول پیدا نہیں کیا، اس میں بھی آپ کی کوئی مشیت اور مرضی ہے، کوئی مقصد ہے. فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار. تمام عیوب سے اے اللہ آپ پاک ہیں، منزہ ہیں، اور ہمیں اس نیکی کے نتیجے میں جہنم کے عذاب سے بچا. جو ہم نے آپ کے کائنات میں فکر کی ہے اور اس فکر کے نتیجے میں ہمیں تو سمجھ میں آیا، اس نیکی کے بدلے میں
فقنا عذاب النار، اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، جس سے آپ ناراض ہو گئے اور اس کے لیے فیصلہ جہنم کا کر دیا آپ نے، تو بس اس کو آپ نے رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہو گیا اور رسوا ہو گیا۔ یہ اللہ کے نیک بندے کائنات میں غور و فکر کر کے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور جس کے لیے فیصلہ آپ نے جہنم کے عذاب کا کر لیا تو بس اس کو آپ نے رسوا کر دیا۔ من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ اور جس کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا، ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا جو اس کے مستحق ہے جہنم کے، تو ایسے ظالموں کے لیے کوئی آخرت میں مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو تین دعائیں اور بھی ان نیک بندوں کی ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی عبادت کی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی صحابی کے پوچھنے کے اوپر بتانے لگیں کہ حضرت کی بعض مرتبہ عجیب ہی رات کو کیفیت ہوتی تھی۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب حالت آپ بتائیں، نئی حالت جو ہمیں پتہ نہ ہو، خصوصاً رات کی عبادت، ذکر و اذکار، تفکر فی الکائنات کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب کی تو ہر حالت ہی عجیب ہے، اور ہر وقت ہی آپ ایک نئی کیفیت اور نئی سوچ اور نئی نیکی میں ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے عجیب و غریب کیفیت محسوس کی ہے۔ پہلے تو میرے ساتھ بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، پھر کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج عبادت کروں، یعنی زیادہ معمول سے عبادت کروں۔ ویسے تو آخر لیل میں آپ کے اٹھنے کا معمول تھا ہی، آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور نوافل میں شروع ہو گئے، اور خوب لمبی لمبی رکعتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع بھی بہت لمبا ہے، اور اتنا لمبا کہ اس میں خوب خشوع و خضوع اور رقت اور گریہ کی حالت بھی ہے، رونے کی حالت۔ اور جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں تو سجدہ بھی خوب لمبا، اور اس میں بھی خوب رونا، خوب آنسو، بہت خشوع و خضوع، جیسے کہ کوئی خاص طرح کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہے۔ اور یہ کیفیت عبادت اور ریاضت، غور و فکر کے بعد ایک نیک بندے کو کسی حد تک حاصل ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک عام نیک شخص کو جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر ایک اللہ کا ولی، پھر محدث، پھر تابعین، پھر صحابہ کرام، پھر انبیاء، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت سب سے اونچی حاصل ہے۔ اور اس پر عجیب و غریب قسم کے اولیاء اللہ کے واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک امام اسماعی رحمہ اللہ تعالی
بصر کے علاقے کے رہنے والے، بصرہ کے، حج عمرے میں گئے، کسی قاری کو کہا کہ قرآن سناؤ۔ وہ سورہ زاریات سنانے لگا۔ جب وہ پہنچا اس مقام پر، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ اس رب کے، وہ رب قسم کھا رہا ہے، قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں رزق کے خزانے رکھے ہیں۔ اس شخص کو وہ کیفیت حاصل ہوئی امام اسماعی کو کہ اتنے بڑے خالق و مالک اور رازق معبود کو قسم کھا کر بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ویسے بھی کہتا تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ قسم تو اس کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے بارے میں تردد ہو کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ انسان کی فلاح کے لیے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے، قسم کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی قسم کھا کر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ کیوں نہ قسم کے بعد یہ بات مان جائے اور میری حقیقت کو سمجھ جائے تو پھر بھی اچھی بات ہے۔ بس یہ جملہ سن کر مطاف کے اندر ہی امام اسماعی کی روح قبض ہو گئی کہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ یہ کیفیت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نیک بندے کو ذکر و اذکار، عبادت، تلاوت، نوافل، حج، عمرے، صدقات اور تفکر فی الکائنات کے نتیجے میں اللہ پھر اس کو اپنی معرفت کی کیفیت عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی حالت کہ اتنا لمبا رکوع پھر اس میں بھی رونا، پھر اتنا لمبا سجدہ پھر اس میں بھی رونا، حتیٰ کہ یہ اتنی لمبی نماز تھی کہ آپ تو عبادت کرتے کرتے نہ سوئے اور میں آپ کی اس ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے نہ سوئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، حضرت کو کہیں کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہ ہو جائے کہ آج آرام نہیں کیا۔ کہ اسی دوران باہر سے بلال آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت نماز کا وقت قریب ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہو گیا، آپ نے دوگانہ سنت ادا کی۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو مغفور ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اور اتنی مجاہدے والی عبادت کہ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی کہ آج ایک عام رات کے قیام سے یہ قیام بڑا مختلف ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے زمین و آسمان میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، آیات رکھی، نشانیاں رکھی ہیں۔ اور عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور اس میں نیک بندے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج ہر حال میں عام دنوں سے زیادہ طویل انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت مجاہدہ بہت آپ نے اپنے اوپر کر دیا ہے،
بہت تکلیف اپنے اوپر لائی ہے، تو کہا عائشہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، کہ اس نے کیسے یتیم مکہ کو امام الانبیاء بنایا۔ میں ایسا بے سہارا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، کبھی چاچا کبھی دادا پرورش کرتے تھے، اور اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں لوگوں کا سہارا بن گیا، تو میں افلا اکون عبدا شکورا، شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت آپ نے فرمائی کہ اس آیت میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ زمین و آسمان کا ذکر کر کے یہ کائنات کی بڑی چیزوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ ان میں غور کرو، اور ان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب میرا ہی ہے، ان بڑی چیزوں میں بھی غور کرو، اور وما فیہما، اور جو کچھ ان میں ہے ان میں بھی غور و فکر کرو۔ علامہ رومی کہتے ہیں نا، ہر گیاہ کے الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کہ انسان تیرے لیے تو یہ سب کچھ ہے، تو نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جو ساری کائنات تیرے لیے، تیرا کام یہ تھا کہ تو اپنے رب کو پہچانتا، تو نہ پہچان سکا، لیکن زمین سے ہر گھاس کا پودا اگنے والا اللہ کی توحید بیان کرتا ہوا اگتا ہے، اور اوپر اس کا کومپل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وحدہ لا شریک، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس نے بھی پہچانا ہوا ہے اللہ کو۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، اور پھر اس میں دن رات کا آنا جانا، اور بڑی ترتیب کے ساتھ آنا جانا ہے۔ آیات بمعنی معجزات رسول بھی ہوتا ہے، اور آیات قرآن کی آیات بھی، اور آیات اس مقام پر لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے کہ باہر نکل کر تو دیکھ لیں یہ کیا ان کو نظام نظر آتا ہے قدرت کا، اور کس طریقے سے یہ رواں دواں ہے۔ سورج اپنی روشنی میں، چاند بھی اپنی ترتیب میں، ستارے اپنے ڈپٹی میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی ان کو سال کے بعد صفائی کی ضرورت نہیں، ان کو کسی مکینک کے پاس، انجینئر کے پاس ورکشاپ میں لے جانے کی ضرورت نہیں، ان کے بلب فیوز نہیں ہوتے، ان کے کیسی کاریگری اور کیسا نظام ہے۔ یہ سسٹم کو دیکھے تو اس کو خود اللہ رب العزت سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا نظام ہے، یہ خود نظام درست انداز میں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کا دعویٰ ہے کہ میں اس نظام کو کبھی درہم برہم بھی کر دوں گا، میں کروں گا، اور پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا نظام انسان غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں اس جگہ میں کسی ہستی کی قدرت کا دخل ہے، تب یہ ہو رہا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ راتوں کا تغیر تبدل، ان کا آنا جانا، بعض دفعہ تو ایک تفسیر تو یہ کہ دن ہے اب رات نہیں ہے، ایک ان کا گھٹنا بڑھنا، اور یہ کہ سائڈوں میں جا کے دیکھو کہ شمال اور جنوب میں کہ وہاں اللہ نے کہیں رات کو لمبا بنایا، کہیں دن کو لمبا بنایا۔ وہ چاہیں اتنے ترقی یافتہ ہو کر بھی یہ چاہیں کہ ہمارا دن اور ہمارا
ہماری رات اور ہمارا دن یہ بر اعظم ایشیا کی طرح ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا اذا المرء کانت لہ فکرۃ فہی لکل شیء لہ عبرۃ، کہ جب انسان کو کائنات میں غور و فکر کا ملکہ حاصل ہو جائے، اللہ کی کائنات میں مخلوق میں سوچنے کا ملکہ حاصل ہو جائے، تو ہر چیز ہی اس کے لیے عبرت کا پیغام دے رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، خود اس کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یذکرون ذکر سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک نے ذکر کی فضیلت اور ذکر کا حکم بہت دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس عبادت کی ادائیگی میں اتنے شرائط نہیں ہیں، آسان ہے یہ عبادت، بغیر وضو کے کر سکتا ہے، چلتے پھرتے کر سکتا ہے، قبلہ رخ ہو پھر کر سکتا ہے، قبلہ رخ نہ ہو پھر کر سکتا ہے، لیٹتے کر سکتا ہے، بیٹھتے کر سکتا ہے۔ اس لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور دوسرا اس کو کہ کیوں زیادہ ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ کبھی بھی عابد اور معبود کا رشتہ درمیان میں کٹا ہوا نہ ہو، ہر حال میں یہ رشتہ عابد اور معبود کا قائم رہے، اور قائم رکھنے کی صورت یہی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور آسان کام ہے اللہ کو یاد کرنا، صرف چند دن مشق اور مجاہدے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی جھلک نظر آئے گی۔ صرف تھوڑی سی توجہ، زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے کہ جن کی طرف لایا ہوا ہے نا زاویہ نظر، اس سے ہٹاؤ، وہ ایک حد تک محسوسات کی شکل تک ان کی دوڑ ہے، اور شریعت مسلمان کو جو راہ بتاتی ہے یہ غیر محسوسیات کی تک بھی اس کی دوڑ چلی جاتی ہے۔ عقل ہے نا، یہ حواس خمسہ ایک محسوس شکل تک ان کی صلاحیت کام کرتی ہے، دوڑ ہے ان کی، اور یہی مادی دنیا ہے دوستو، یہی سائنس ہے ساری، اور یہی ساری سائنس کا خلاصہ ہے کہ ان کی دوڑ محسوسات تک ہے، بس یہ بھاپ تک ہے، ایندھن تک ہے، یہ انجن بنانے والے اس انجینئر اور کاریگر تک ہے، لیکن یہ محسوس تک ہے نا، محسوس تک ہے، کیونکہ یہ مادی دنیا کے پیروکار ہیں، اور شریعت انسان کو انہی صلاحیتوں میں جو اللہ نے ان کو بھی دی، اس کو بھی دی، مسلمان کو بھی، یہ غور و فکر کرے کہ یہ اللہ نے کیسی بنائی ہیں، تو یہ اللہ کو سمجھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، اور اس کی صلاحیت ان امور تک پہنچی ہے جو غیر محسوس ہیں۔ انہوں نے اس کائنات کی اس حد تک سفر کیا کہ جو محسوس شکل تک ہے، اور آگے ان کو پتہ نہیں ہے، اور شریعت نے اس انسان کو بتایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کائنات میں غور و فکر کر، اور غور و فکر کے بعد خود بخود اس نتیجے پہ تو پہنچے گا کہ کوئی نہ نظر آنے والی قدرت اس میں کار فرما ہے، اور وہی اللہ رب العزت ہے، اسی کے پہچاننے کے لیے یہ ساری کائنات ہے۔ وہ تو غیر محسوس انداز تک لے جانے والی انسان کی صلاحیتوں کو
غیر محسوس چیزوں تک لے جانے والی یہ وحی ہے، اور وحی پیغمبرانہ تعلیم ہوتی ہے، اور ان کے پاس وہ مادی علوم ہوتے ہیں جو ظاہر تک جاتے ہیں۔ مسلمان کے پاس جہاں تک عقل کی رسائی ہے، لیکن عقل سے آگے بھی، ان ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، وہ تو ایک مرد عام انسان یہ کہہ گیا، اور اللہ کا رسول جب وحی کے ذریعے سے کچھ پیغامات دے رہا ہے تو یہ غیر محسوس انداز میں مومن جو شریعت کو اپنانے والا ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہاں تک ہی ہماری رسائی ہے، اور اس سے آگے اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں کہ وہ کیا کچھ ہے اور کیا نہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان بتائی کہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان میں اور کائنات میں فکر کر کے اللہ کو سمجھ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا عمر کو کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دو، کہا واہ، بیٹے کو خلیفہ بنا دو، اس کو سنت طریقے سے طلاق دینی نہیں آتی، اس کو امیر المؤمنین بنا دوں۔ ان سے ایک طلاق دینے میں غلطی ہو گئی تھی، حالانکہ اپنی جگہ پہ محدث حافظ قرآن بزرگ شخص ہیں عبداللہ ابن عمر، لیکن وہ مقام تھا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نہیں بنایا اور کمیٹی بنا دی، ان میں سے جس کو مرضی ہے منتخب کرو۔ باہر جا رہے ہیں کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر، ایک ایسے محلے میں پہنچے کہ جو ویرانہ ہے، گرا ہوا ہے۔ اونچی آواز کے ساتھ کہنے لگے اینا اہلک، تمہارے مکین کہاں گئے؟ اس علاقے کو جو ویران تھا نا، اس کو مخاطب کر کے عبداللہ کہنے لگے اینا اہلک، تمہارے مکین کہاں گئے؟ برباد ہو گئے ہو۔ اور پھر اسی جگہ میں کھڑے ہو کر 24ویں پارے کی آیت کریمہ پڑھنے لگے۔ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اے ویرانیوں، اے ویران گھروں، تمہارے مکین کہاں گئے؟ تمہارے اندر بسنے والے، رہنے والے کہاں گئے؟ اور اس سوال کا جواب دینے لگا وہ صحابی رسول کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہنا ہے تو اس داتا نے، اس معبود نے، اور اسی کا آرڈر بھی باقی رہے گا، اسی کی بادشاہی بھی باقی رہے گی۔ عارضی طور پر چند دنوں کے لیے لٹیروں کو بھی بادشاہ دے دیتا ہوں کہ اور آگے اس میں چکر لگا لو اور تمہیں آزما لیتا ہوں، لیکن لہ الحکم وإلیہ ترجعون، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور میرا ہی پھر آرڈر چلے گا، اور سب کو میری ہی طرف پھر دوڑ کر آنا ہے، رجوع کرنا ہے، لوٹ کر آنا ہے، حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہے۔ یہ سب کچھ جو پیدا کیا گیا یہ فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تباہی کے لیے ہے، بس وقت مقرر ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یذکرون اللہ قیاما وقعود۔ اب دیکھو نا،
ہر چیز، ہر شخص کے سوچنے کا انداز اپنا ہے. جو اس جملے میں فکر دینی ہے وہ یہ کہ ہم بھی کہیں سے گزریں گے، کوئی گھر گرا پڑا ہوگا تو کہیں گے بارش نے گرا دیا ہے، یا امریکہ نے میزائل مارا ہوگا، بڑے ظالم ہیں، برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات، لیکن ہماری دوڑ اتنی ہے نا. اور اللہ کے نیک بندے نے یہاں سے بھی توحید کا پیغام اخذ کیا. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ ہی رہنے والا ہے، باقی تو سب چیز فنا ہوتی ہے. تو نیک بندہ جب باہر نکلے گا تو ہر چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جھلک محسوس ہوگی اور اس سے وہ اپنا پیغام حاصل کرے گا. اور جب مادی دنیا کا بندہ ہے وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی زمین و آسمان میں ایسی جگہ بنائی ہے ہم نے، یمرون علیہا، ہر طرح کی کائنات کے انسان ان مکانوں میں گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، انہیں اپنی اگلی منزل کی طرف دوڑ ہے، راستے کی طرف غور و فکر نہیں ہے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، حالانکہ راستے کے گرد و نواح میں ہم نے ہر ایک چیز میں عبرت رکھی ہے، عبرت، لیکن یہ آگے جا رہے ہیں، بے رخ ہو کر جا رہے ہیں. فرمایا اِذِ الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَهِيَ لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ. جب انسان کو اللہ رب العزت تفکر کی صلاحیت عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہر چیز اس کے لیے عبرت کا پیغام بن جاتی ہے، پھر ہر چیز سے اس کو آخرت یاد آتی ہے. حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ عالم محدث ہیں، بڑے بزرگ ہیں. کہتے ہیں جس شخص کو اللہ رب العزت نے کائنات میں تفکر کی دولت دے دی ہے کہ وہ فکر کرتا ہے، اتنا بڑا زمین و آسمان ہے، چاند سورج ستارے ندی نالے وغیرہ، اس طرح دیکھو نا، تھوڑے سے پانی اوپر چلانا ہے کہ وضو بنانا ہے، اس کے لیے کتنی مصیبت پریشانی، موٹریں، بجلی، تاریں، فلان فلان. ادھر اللہ کا سسٹم دیکھو، کدھر پانی کو سٹور کیا اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ رواں دواں ہے. اور علماء تصوف نے تو لکھا ہے وہ ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے، وہ جلال میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں وہ پانی بہتا ہوا جا رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. اس کائنات میں سیر کرنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے دوستو. اس حد تک مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش کا گرنے والا ہر قطرہ بھی اللہ اکبر کہتا ہوا گرتا ہے. یہ اس کی کائنات ہے، اور اللہ کے نیک بندے اس کی کائنات میں تفکر کرتے ہیں، پھر انہیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا کہ فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے تفکر کی دولت عطا کر دی ہے، اس کو اپنی حقیقت عطا کر دی ہے. درمیان میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ یاد آ گیا. فرمایا کہ ایک گھڑی تفکر فی الکائنات کسی کو حاصل ہو، ساری رات نفلی عبادت سے بہتر ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جن کو سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ملاقات حاصل ہے، کہ ایک گھڑی، ایک لمحہ تفکر فی الکائنات کی دولت کسی کو حاصل ہو جائے، ساری رات نفلی عبادت سے بہتر اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ اس کو اصل اللہ یاد آ جائے گا، شرک سے بھی بچ جائے گا، سب چیزوں سے بچ جائے گا، وحدہ لا شریک ذات یاد آ جائے گی. تو حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت تفکر فی الکائنات کی حقیقت
تفکر فی الکائنات کی نعمت عطا کر دے، اس کو اپنی حقیقت اللہ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو اپنی حقیقت عطا کر دے اس کو علم صحیح دے دیتا ہے، اور جس کو علم صحیح دے دیتا ہے پھر اس کو عمل مقبول عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دن و رات جو بدل رہے ہیں، یہ زمین و آسمان، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ زمین و آسمان اور پھر اس میں یہ سورج اور یہ چاند۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی نشانیوں میں غور کیا کرو، اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ میں غور نہ کیا کرو، بھٹک جاؤ گے، خطرہ ہے گمراہ ہو جاؤ، صلاحیت کم ہے نا۔ اللہ میں غور کریں انبیاء، یا اس درجے میں پھر آپ مجاہدہ اور ریاضت کرتے کرتے کتب اور ابدال میں پہنچ جاؤ نا، وہ سیر فی اللہ کے مقام میں ہوتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، سبق کی ابتدائی سبق حاصل کرنے کے لیے یہ فرمایا لآیات لأولی الالباب، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اتنے بڑے سورج، اور بعض نے مثال عجیب دی ہے کہ سورج کی روشنی سے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سورج کو دیکھنا چاہو تو مشکل ہے نظر آنا، یہ تو مخلوق ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی معرفت نظر آئے گی، اللہ کو دیکھنے لگ جاؤ گے، خطرہ ہے پھر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا دل صحیح ہوتا ہے ایمان میں، تقوی میں، معرفت میں، لیکن بعض دفعہ ہم اٹھ جاتے ہیں تو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، ایسے خیالات آنا، یہ ایمان والی جگہ میں ہی آتے ہیں عجیب و غریب خیال۔ اور وہ عجیب و غریب خیال ہیں کیا کہ سب کو پیدا کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان یوں انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ فرماتے ہیں میں نے فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، تو پھر شیطان کہتا ہے غور کرنا اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ میں غور نہ کرو، جو تقدیر کے سوال سے منع کیا گیا نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ صلاحیت کم ہے، لہذا اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اور اس کے چلنے میں، اس کی روشنی دینے میں۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ یہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ چاند ہم نے اس کو آرڈر دیا ہے، وہ رات کو میٹھی میٹھی روشنی لے کر آئے گا، منازل اپنے تمام برجی منازلوں کو طے کرے گا، حتی عاد کالعرجون القدیم، پوری کائنات جمع ہو جائے، اور یہ چاہے کہ 14ویں کا چاند ہمیشہ 14ویں کا ہی رہے، اس کی روشنی چاند کی سورج کی طرح ہمیشہ ہی مکمل ہوتی رہے نہ۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہر مہینے میں ہم تمہیں اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے دکھاتے ہیں کہ اے انسان تیرا بچپن ہے، پھر جوانی آتی ہے، عنفوان شباب آتا ہے، تیرا چہرہ چمکنے لگتا ہے، رگوں میں گرم گرم خون بھی دوڑنے لگتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ کھونڈی لے کر انسان بوڑھا بن کر چاند کی طرح ٹیڑھا ہو کر چلنے لگتا ہے۔ ہر مہینے میں
ہم تمہیں اپنی قدرت کاملہ کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ ہم یوں پیدا کرتے ہیں، پھر یوں جوانی دیتے ہیں، پھر یوں بڑھاپا بنا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، کالعرجون القدیم۔ یہ ہماری مرضی سے چل رہے ہیں۔ کوئی چاہے کہ اس وقت نہ چلے، چاند روشنی نہ دے یا استوا بوڑھا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی مرضی سے نہیں چل رہا، ہماری مرضی سے چل رہا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کبھی سورج کی چاند سے لڑائی نہیں ہوئی، ٹکراؤ نہیں ہوا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ چاند نے آ کر پارٹی بنا کر سورج کے خلاف مقابلے میں نکل آئے، ایسا نہیں۔ یہ ہماری مخلوق ہے، یہ ایسی مکلف مخلوق ہے کہ اس میں جہت واحد ہے، اور تو میری ایسی مخلوق ہے کہ تجھ میں جہتین ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ تو خیر کو اپنائے تو بایزید بستامی بن جائے، اور شر کو اپنائے تو ابو جہل بن جائے، لیکن یہ میری ایسی کائنات ہے کہ اس میں جہت واحد ہے، جہت آخر نہیں ہے۔ یہ ہر وقت صرف میرے آرڈر کو ماننے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے میدانوں میں، اپنے راستوں میں تیرتا ہوا اللہ کی تسبیح کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یسبحون وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور اس دور کی کائنات کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو سمندروں میں جاؤ، کشتیاں دیکھ لو، وہ کس کے آرڈر سے چل رہی ہیں۔ مشرکین مکہ کی کشتی بھی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب مشرکین مکہ کی کشتی پانی کے بھنور میں پھنس جاتی ہے تو یہ مکہ کے مشرک اس وقت اپنی لات کو، منات کو، عزا کو، ہبل کو، وہ 313 کو جو بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے کر کے سجائے ہوئے تھے، جن کو ہمیشہ کے لیے پکارتے تھے، جن کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، جب سمندر کی موجوں میں کشتی پھنس گئی مشرکین مکہ کی تو وہ بھی کہنے لگے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ آج سمندر کی موجوں میں ہماری کشتی کو بھنور سے چھڑانے اور بچانے والا سوائے معبود حقیقی کی کوئی نہیں۔ اور پاکستانیوں مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، میں تمہارا مخلص خیر خواہ مولوی ہوں۔ میں نے دیکھے ایسے پاکستانی بھی کہ جن کی کشتی مکھٹ کے دریا میں پھنس جاتی تھی تو کہتے تھے او باؤل حق، او لقمان حکیم، کشتی پھنس گئی ہے بچا دے۔ دیکھو دوستو، مشرک کا فرق بتا رہا ہوں، وہ خالص مشرکین مکہ جن کو قرآن نے لعنت کی مہر دی ہے، وہ بھی کشتی جب ان کی پھنس جاتی ہے تو کہتے ہیں دعوا اللہ، خالص اللہ کو پکارو، کشتی کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پاکستانی مسلمانوں، حالی کی زبان کے سمجھنے پڑھنے والوں کہ تم سب کچھ کر لو اور پھر بھی تم مسلمان ہی رہتے ہو، کہ ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی تو فلاں بابے کو، اور یاد رکھتے ہیں وہ ان کی بات نہ ماننا، یہ مولوی لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ بڑی چیز ہوتے ہیں۔ بھائی ہم تو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور یار ایک مرد کہتا ہوا کیا گیا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اللہ کے نیک بندے تو کائنات میں تفکر کر کے یذکرون اللہ قیاما
وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ کے نیک بندے تو کائنات میں تفکر کر کے اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ سورج پہ سیارے بھیجنے والے، چاند پہ سیارے بھیجنے والے، کائنات کو منتہائے نظر تک دیکھنے کے لیے سیارے بھیجنے والے یہ تو کرتے رہے، لیکن ان کم بختوں کے مقدر میں یہ نہ آیا کہ یہ سوچ لیتے کہ سورج کو بنایا کس نے ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاعوں کو تو گرفتار کر لیا، شب تاریک زندگی کی شب تاریک، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اسی کے امر اور حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔